السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ زبردست طلسم، آج کا یہ بہترین جلالی طلسم خاص کر نجس، پلید اور شیطانی جادو ختم کرنے کے لیے ہے۔ وہ شیطانی جادو جو جنات کا کیا گیا ہو، وہ شیطانی جادو جو نظر بد کی وجہ سے لگ گیا ہو، وہ شیطانی جادو جو شیاطین کی وجہ سے کیا گیا ہو۔ پیارے دوستو، نظر بد بھی جادو میں شمار کیا جاتا ہے، نظر بد بھی جادو میں ہی شمار ہوتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بندش بھی لگ سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان کا موت بھی واقع ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے آپ سخت سے سخت بیمار بھی ہو سکتے ہو۔ بعض اوقات تشخیص میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ مریض پہ نظر بد لگا ہے یا اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، سفلی جادو ختم کرنے کے لیے، سحر مرشوش ختم کرنے کے لیے، سحر مرشوش پر میں نے کافی ویڈیوز بنائے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ اسی ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے سحر مرشوش پر بھی ایسا ویڈیو شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو علم میں آگاہی بھی ہو اور اضافہ بھی ہو کہ سحر مرشوش ہوتا کیا ہے، سحر مرشوش کا توڑ کیا ہوتا ہے اور سحر مرشوش کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آبی جادو الگ ہوتا ہے، خاکی جادو الگ ہوتا ہے، آتشی جادو الگ ہوتا ہے اور اسی طرح ناری جادو الگ ہوتا ہے۔ ہر جادو کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر جادو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر جادو اپنے طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر جادو اپنے بروج میں، اپنے ستاروں کے اندر کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ عملیات کے بارے میں بہترین سے بہترین معلومات حاصل کیجئے گا، ستاروں کے بارے میں، بروج کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجئے گا، عنصر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجئے گا، اسی طرح حروف تہجی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجئے گا، عدد کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجئے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف عملیات کرتے ہو تو آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ عملیات نہیں کرتے پھر بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ عملیات سے ہم جڑے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم سب عملیات سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو بھی ہم عملیات سے جڑے رہتے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے پھر بھی ہم عملیات سے جڑے رہتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہو، جو درود شریف پڑھتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو نماز میں سورتیں اور آیتیں پڑھتا ہو، وہ سب کے سب عملیات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ مسلمان مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ وہ عامل کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص جب قرآن شریف پڑھتا ہے اور قرآن شریف سیکھ لیتا ہے، اس شخص کے لیے پھر عملیات کا بننا بچوں کا کھیل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کلام اللہ جو ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم سیکھتے ہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں، جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم قرآن پاک کیوں پڑھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم قرآن پاک کیوں سکھاتے ہیں؟ اس بات پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا۔ حالانکہ ہماری مختلف زبانیں ہوتی ہیں، جیسے پنجابی الگ ہوتی ہیں، اردو الگ ہوتی ہے، اسی طرح انگلش الگ ہوتی ہے، ترکش زبان الگ ہوتی ہے، پشتو میں جو پٹھانوں کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، بلوچی الگ ہوتی ہے، سرائکی الگ ہوتی ہے، سندھی الگ ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک ہم عربی میں سکھاتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ہی زبان میں پڑھیں۔ اپنے زبان میں پڑھیں گے تو ہمیں اس کے ترجمے کے حساب سے جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ جائے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، فرض کریں ہم آیت کرسی سیکھ لیتے ہیں، ہم چار کل سیکھ لیتے ہیں، اسی طرح ہم یاسین شریف سیکھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے عامل بن گئے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم دکان کھول کے بیٹھ جائیں، عملیات کرنا شروع کر دیں، نہیں، ہم اس کے عامل بن گئے، ہم نے وہ پڑھ لیا، ہم نے وہ سیکھ لیا۔ اب کیا ہوگا یہ کہ بوقت ضرورت
جب بھی مشکل پیش آ جائے، جب بھی ہم پر کالا جادو ہو جائے، جب بھی ہم رجتوں کا شکار ہو جائے، جب بھی ہم نظر بد کا شکار ہو جائے، ہمارے گھر میں اور مسئلے و مسائل شروع ہو جائے، تو ہم پھر انہی آیت کرسی کا سہارا لیتے ہیں، ہم پھر انہی چارکل کا سہارا لیتے ہیں، قرآن شریف کی آیتوں کا سہارا لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہمارے گھر میں اگر فوتگی ہو جائے پھر بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کا سہارا لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہمیشہ میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا ہے۔ کوئی ایسا صورت جو آپ کو اچھا لگے، جس کے ساتھ آپ کی دل لگی ہو، ہر رات آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو 15 منٹ نہیں دے سکتے تو 10 منٹ نہیں دے سکتے تو آپ کم سے کم 5 منٹ ضرور دیا کریں قرآنی آیتوں کو۔ اسی طرح آپ چارکل بھی پڑھ سکتے ہو، آپ آیت کرسی بھی پڑھ سکتے ہو، آپ سورۃ جن بھی پڑھ سکتے ہو، آپ یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہو، آپ قرآن پاک کو پارے کے حساب سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہر رات آپ نے آدھا پارا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ معمول بنانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے انرجی رکھی ہے، وہ انرجی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ اٹیچ اور ریلیٹڈ رہتی ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور زور رکھا ہے، اس کا اندازہ ولی اللہ جو پرانے زمانے میں گزرے ہیں ان کو ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ تو ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں اور ٹائم پاس کے لیے سنتے ہیں۔ قرآن پاک اب صرف اور صرف کپڑے میں لپیٹ کے ہم لوگ اپنے الماریوں میں یا اپنے کمروں میں رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم صرف اب فوتگی میں ہی سنتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے والد کی فوتگی ہوئی، کسی کی بہن کی فوتگی ہوئی، کسی کی والدہ کی فوتگی ہوئی تو مولوی صاحب آ کے قرآن پاک ہمیں پڑھا کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس سے بات نہیں بنتی۔ پیارے دوستوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا ہم قرآن پاک سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم ذلیل ہوتے جائیں گے۔ جادوگر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح جادو کی بھی کوئی اوقات نہیں رہتی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک سے دور ہوں گے تو وہی جادوگر اور وہی جادو ہمارا وہ حشر کر دے گا جس طرح حشر آج کل ہمارے سوسائٹیز میں اور ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نظر دوڑائیے گا، جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت آتا ہو، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہو، اس کو کسی عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زبان میں نہیں پڑھتے۔ اگر ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو عربی میں ہم اس کو معمول نہیں بناتے۔ معمول کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ رات کو 15 منٹ ہم تلاوت کو نہیں دے سکتے، رات کو 15 منٹ ہم درود شریف کو نہیں دے سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک بات پر غور کیجئے گا، آج میں آپ لوگوں کو خصوصاً اپنے سبسکرائبرز کو یہ بات بتانے والا ہوں۔ ایک بات پر آپ لوگوں نے آج غور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں آیت کرسی کا تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں چارکل کا تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ اس بات میں بہت بڑی ایسی کرامات موجود ہے، ایسے کرشمات موجود ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم درود شریف نہیں پڑھتے۔ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں، ہمارے بچے درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ رات کو ہمارے بچے موبائل اور ٹیبلٹ لے کے سو جاتے ہیں، ہم اس سے یہ نہیں بولتے کہ بیٹا 5 منٹ آپ درود شریف لازمی پڑھا کرو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 منٹ آپ ضرور تلاوت کیا کرو۔ غرض کہ وہی بات ہے کہ جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم ذلیل ہوں گے، جتنا ہم تلاوت سے اور قرآن پاک سے اور نماز سے دور رہیں گے اتنا ہی ہم ذلیل ہوتے جائیں گے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں۔ پیارے دوستوں، کوشش کیجئے گا کہ معمول بنائیے رکھیے گا درود شریف کا بھی اور تلاوت کا بھی، اور اپنے لیے ایک ایسا معمول مختص کیجئے گا، ایک ایسا اسماء الحسنہ کا یا قرآنی آیت کا معمول مختص کیجئے گا جو آپ کو اچھا لگے، جس کے ساتھ آپ کی دل لگی ہو۔ اگر آپ کا دل لگی سورۃ اخلاص کے ساتھ ہو
تو سورۃ اخلاص آپ نے ہر رات صرف اور صرف 62 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 5 منٹ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 منٹ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ بستر پہ جا کے سونے کے لیے اس ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کی دل لگی اسی طرح آیت کرسی کے ساتھ ہو، چار کل کے ساتھ ہو، یاسین شریف کے ساتھ ہو، آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جو پڑھائی آپ کرتے ہو اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کی بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات جو اس ٹائم مصائب مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار جا چکے ہیں، جو کہ ہم نے بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ذات ہے کہ وہ آپ کے ارادوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سوچتا ہے ہمارے لیے، پھر ہمارے لیے وہ کچھ کر جاتا ہے پھر جس کا ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو پیارے دوستو، مجھے ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جب آپ پڑھائی کرتے ہو۔ مجھ ناچیز کو، مجھ آپ کے بھائی کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت بلائی کی کوشش کریں اور بلائی پھیلانے کی کوشش کریں، بلائی کی تلقین کا کوشش کریں، نہ کہ کالا جادو سیکھنے سکھانے کا، شر و فساد سیکھنے سکھانے کا۔ تو دوستو، آج کا یہ طلسم سفلی اور شیطانی جادو ختم کرنے کے لیے ہے۔ شیطانی جادو چاہے جتنا مضبوط ہو، وہ چاہے کھلایا گیا ہو، چاہے پلایا گیا ہو، چاہے جلایا گیا ہو، چاہے دفنایا گیا ہو، یا پانی میں ڈال کے بہا دیا گیا۔ اکثر کالا جادو جو کہ نجس اور مردار پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح اور کالا جادو جو ہوتے ہیں بالوں پہ کیا جاتا ہے، ناخنوں پہ کیا جاتا ہے، جس کو بعد میں جلا دیا جاتا ہے۔ تمام کے تمام کالا جادو، تمام کے تمام بندش، چاہے وہ بندش کاروبار ہو، رشتے کی بندش ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، غرض کے اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی کالا جادو اور جناتی و شرارتی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ یہ طلسم خاص کر عاملین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ عاملین جو سورۃ اخلاص کے عامل ہو، وہ عاملین جو یا حی یا قیوم کے عامل ہو، وہ عاملین جو اللہ الصمد کے عاملین ہو۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کو عاملین حضرات خصوصاً لکھ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ لکھ نہیں سکتے تو ہم سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے لائیو کام کروانا ہو جس میں آپ لوگ تعویذ و طلسم استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ لائیو کام خصوصاً جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، جو تعویذ و طلسم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستوں، طریقہ کار یہ ہے کہ زحل کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے 4 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ 4 عدد طلسموں میں آپ لوگوں نے اپنا نام، جہاں سورۃ اخلاص لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ چاروں طلسموں کو آپ لوگوں نے نیلے سیاہی اور ہلکے گلاب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد چاروں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا نقش اپنے کمرے میں لٹکا دینا ہے، تیسرا نقش آپ لوگوں نے ہوا میں لٹکا دینا ہے، اور چوتھے نقش کو آپ لوگوں نے پانی میں ڈال کے، صاف پانی میں ڈال کے بہا بھی سکتے ہو۔ اگر کوئی جسمانی بیماری ہو تو وہ پانی میں ڈال کر اس نقش کو پی سکتا ہے اور اسے غسل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کالا جادو کے توڑ کے لیے جو میں نے بتیاں جلانے کے لیے رکھے ہیں الگ سے چینل میں، آپ لوگ اس کے ساتھ وہ بھی لکھا کریں تاکہ ایک کمپلیٹ فارمولہ بن کر آپ لوگوں کے مسئلے و مسائل حل ہو جائیں۔ تو پیارے دوستوں، کسی بھی طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی طرح رجت اور اثرات کو ختم کرنے کے لیے ابھی کے ابھی اس نقش کو زحل کے ساتھ میں لکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ عملیات سے وابستہ ہو تو یاد رکھیے گا کہ ساتوں کا پہچان آپ کو ہونا چاہیے اور عنصر کا پہچان آپ کو ضرور ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ڈسکرپشن لسٹ میں 7 کا لنک بھی رکھا ہے اور عنصر کا لنک بھی رکھا ہے، وہاں آپ لوگ آسانی سے 7 اور عنصر کا معلومات نکال سکتے ہو۔ اس نقش کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتے وہ اس طلسم کا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ پیارے دوستوں، کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا کہ آپ کو یہ طلسم کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کومنٹ کیجیے گا اور ساتھ میں لائک بھی کیجیے گا۔ خصوصاً وہ دوست، وہ بہن بھائی جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے، خاص کر درود شریف کے حلقے میں ضرور شامل ہو جائے کرے گا۔ پیارے دوستوں،
अमलियात की किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए और मदद के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अमलियात के मालूमात के लिए कॉल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूं उसका कोशिश करता हूं कि पूरी की पूरी जानकारी और मालूमात आपके लिए शेयर करूं, ताकि आप लोग फ़ौरन उसको इस्तेमाल करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शरीर जादूगरों, बदबख्त जिन्नात और शरीर शयातीन के नज़र बद से, खासकर उन बहन भाइयों को जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।